بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خلافت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس وقت ہوئی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلفائے راشدین کے بعد خلفائے بنو امیہ اور پھر بنو عباس خلافت کے حقدار ٹھہرے۔ بعد ازاں ترکی کا عثمانیہ خاندان خلافت اسلامیہ کا وارث بنا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں جرمنی کے مد مقابل برطانیہ، روس اور فرانس جیسی بڑی طاقتیں تھیں۔ جب ان ممالک کی طرف سے ترکی کی تقسیم کی تجویزیں ہو رہی تھیں تو اس مسئلہ پر جرمنی نے ترکی کی حمایت شروع کر دی، لہٰذا اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مسلمانان ہند خلیفہ ترکی سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور جب برصغیر میں مغل حکومت کو زوال آیا تو ترکی کے خلیفہ کو ہندوستانی مسلمان اپنا روحانی پیشوا سمجھتے تھے اور اس کے لیے جمعہ کے خطبات میں دعا کی جاتی تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ترکوں سے محبت کا اظہار طیب اردوان اپنی کئی تقریروں میں کر چکے ہیں، خاص کر اس وقت جب پلوامہ واقعہ کے بعد بھارت نے پاکستان کو دھمکی دی تو طیب اردوان نے پاکستان سے ترکوں کی محبت کا کھلے دل سے اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے دلی محبت رکھتے ہیں۔ جنگ عظیم اول میں ترکی کی شمولیت اور اتحادی افواج کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی مسلمان ترکی کے مستقبل کے حوالے سے بے حد پریشان ہو گئے۔ چونکہ برطانوی حکومت یہ جانتی تھی کہ اس جنگ میں اسے ہندوستانی مسلمانوں کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی مخالفت مول لینے کی بجائے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا گیم کھیلا اور ہندوستانی مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ترکی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی برطانوی حکومت ترکوں کو ان کے وسیع علاقوں سے محروم کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن جنگ عظیم کے اختتام اور اس کی فتح کے بعد برطانوی حکومت نے تمام وعدوں کو بھلا دیا اور اتحادی حکومت کے ساتھ مل کر سلطنت ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب ہندوستانی مسلمانوں کو اس کا پتہ چلا تو ان کے اندر غم و غصہ کی شدید لہر دوڑ گئی۔ خلافت ترکی کو بچانے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ خلافت کمیٹی نے ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ایک وفد تشکیل دیا جو وائسرائے چمسفورڈ سے ملا اور اسے برطانوی حکومت کے وعدے یاد دلائے۔ اس موقع پر وائسرائے نے ٹال مٹول سے کام لیا اور انہیں یہ کہا کہ یہ مسئلہ صرف برطانیہ کا نہیں ہے بلکہ اتحادی قوتوں کا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کے وفد کو انگلستان بھیج دوں جہاں وہ اپنا مسئلہ پیش کر سکیں۔ وائسرائے کی تجویز پر ایک وفد انگلستان بھیجنے کا فیصلہ ہوا اور مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد مارچ 1920 کو انگلستان روانہ ہوا۔ بڑی مشکل سے جب اس وفد کو برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت ملا تو برطانوی وزیر اعظم نے کاغذ پر لکھی ایک تحریر پڑھ کر سنا دی اور کسی بھی طرح کی بحث کرنے سے منع کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، آسٹریا سے انصاف ہو چکا، جرمنی سے انصاف ہو چکا، خاصا خوفناک انصاف، تو ترکی اس سے کیوں بچے؟ ابھی ہندوستانی مسلمانوں کا یہ وفد برطانیہ میں ہی تھا کہ اتحادی ممالک نے ترکی کو معاہدہ سیورے پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس معاہدہ کی روح سے ترکی پر بھاری تاوان جنگ ڈال کر اس کے حصے بکھرے کر کے اتحادیوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ اس ذلت امیز اور متعصبانہ معاہدہ کے خلاف ہندوستانی مسلمان تلملا اٹھے اور کہا جاتا ہے کہ بعض علماء نے ایک فتویٰ دیا کہ مسلمان ایک ایسی حکومت کے وفادار نہیں ہو سکتے جس نے ان کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی ہے، اس لیے انہیں اس کے خلاف لڑنا چاہیے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہجرت کر جانی چاہیے۔ جس کے بعد کم و بیش 18,000 مسلمان اپنا سب کچھ بیچ کر افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ افغانستان کے بارڈر پر پہنچے تو افغانستان نے اپنا بارڈر بند کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں بے پناہ جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ گاندھی نے اس موقع پر مسلمانوں اور ہندوؤں کی تمام پارٹیز کو اکٹھا کر کے انہیں برطانوی حکومت کے خلاف مل کر بھرپور احتجاج کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے پھر وہی غلطی دہرائی اور ایک غیر مسلم سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ مسلمانوں نے تحریک خلافت کی قیادت گاندھی کو سونپ دی۔ خلافت کمیٹی کی قیادت کے بعد گاندھی نے حکومت سے عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ گاندھی نے اعلان کیا کہ حکومت کے تمام انعامات اور تمغے حکومت کو واپس کر دیے جائیں اور تمام برطانوی حکومت کی ملازمتوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ 5 فروری 1922 کو کانگریس کے ایک جلوس نے ضلع فروخ آباد کے ایک گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے پر حملہ کر کے اس کو آگ لگا دی، جس سے 21 سپاہی اور ایک انسپکٹر زندہ جل مرے۔
اس واقعے کے بعد مسٹر گاندھی نے تحریک خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ گاندھی کے اس فیصلے سے مسلمانوں کو شدید مایوسی ہوئی۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمان خلافت کو بچانے کے لیے بے پناہ جانی و مالی قربانیاں دے رہے تھے، ادھر ہی دوسری جانب مصطفیٰ کمال نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے اتحاد کر لیا۔ مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبد المجید ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ اس حکم پر فوج کی مدد سے عمل درآمد کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ سوئٹزرلینڈ جلا وطن ہو جائیں۔ مصطفیٰ کمال نے 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے اور ساتھ ہی اسلامی نظام کو ملک سے ختم کر کے سیکولر حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا، ترکی تباہ کر دیا گیا ہے، اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت کو تباہ کر دیا ہے، یعنی خلافت اور اسلام۔ یوں جس خلافت کو غیروں سے بچانے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی تھیں، اپنوں کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوئیں اور مسلمانوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔